سورہ نساء آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشۃ، جو آئیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، پس گواہ بناؤ تم، علیہن، ان عورتوں پر، اربعۃ، 4، منکم، مسلمانوں سے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن، پس روکے رکھو ان عورتوں کو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن الموت، موت انہیں فوت کر دے، او یجعل اللہ، یا کر دے اللہ تعالی، لہن، ان عورتوں کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ۔ سورہ نساء کے اندر اصلاح کے شعبوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے گھر کی اصلاح سے معاملہ شروع ہوا کہ سب سے پہلے گھر کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، تب حکومت قائم ہو سکے گی، تب توحید کا نظام آئے گا۔ گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے کہ آپس کے اندر محبت ہو، وہ قانون بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد امن تب رہے گا کہ مالی معاملات درست ہوں۔ پھر مالی معاملات میں یتیم کے مال کی حفاظت کا بیان ہوا۔ اس کے بعد عورت کے حق مار کی حفاظت کا بیان ہوا کہ اس کا ادا کرو۔ پھر اس کے بعد وراثت کے قوانین کا بیان ہوا کہ وراثت کے قانون شریعت کے مطابق اس وراثت کے قانون پر عمل کرو تاکہ امن قائم رہے۔ اب 7واں قانون بیان ہو رہا ہے کہ اپنی بیویوں کی بھی اصلاح رکھو، امن قائم رہے گا۔ اس کے متعلق یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جو کوئی عورت فاحشہ کو آئے یعنی زنا کرے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو زنا ثابت کس طرح ہوگا۔ زنا کے ثبوت کے لیے 5 شرطیں ہیں، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ 5 شرطوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گواہی ہو 4 مردوں کی، گواہی ہو 4 مردوں کی۔ شریعت نے عام طور پر گواہی کا نصاب 2 مرد رکھا، یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ زنا کے اندر عورتوں کی گواہی معتبر ہی نہیں۔ دوسری بات، مرد 2 سے بڑھا کر 4 کیے گئے، اس لیے کہ یہ مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے، جو شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ کعبے کی عزت سے زیادہ محبوب عزت مسلمان کی ہے۔ اور اسی طرح خاندانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ رکھے۔ پھر 4 گواہ بھی ہر کوئی نہیں کہ جو بھی اٹھے گا وہ گواہی دے دے، نہیں۔ سب سے پہلی بات ان 4 کے 4 گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے کہ وہ چاروں مسلمان ہوں، تب گواہی قبول ہوگی۔ پھر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل ہوں، عقل ان کا ٹھیک ہو، کوئی ان میں پاگل نہ ہو چاروں میں۔ پھر اگلی شرط یہ ہے کہ وہ چاروں بالغ ہوں، بچہ ان میں کوئی نہ ہو۔ پھر اگلی شرط یہ ہے کہ وہ گواہی آنکھوں سے دیکھے معاملے کی دے رہے ہوں، سنی سنائی بات نہ ہو، قیاس نہ ہو۔ آنکھوں سے کس طرح دیکھا ہو، فقہاء نے اس کی تعبیر کی کالمیل فی المکحلہ، جس طرح سرمچو سرما دانی میں ہے اس طرح وہ دیکھیں، اور اسی بات کی بے عینی ہی جا کر 4 بندے ایک ہی الفاظ میں گواہی دیں۔ صرف اتنے سے اگر یہ نصاب نہیں کسی بندے کے پاس اور وہ کسی دوسرے پر زنا کی کہے تو اس کی سزائے اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو آدمی سنے، اس طرح ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہے یہ زانی ہے؟ کیوں جی، کیا دلیل ہے؟ فلاں کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ شریعت کے اندر اگر ایک گھر میں صرف 2
ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہے، پھر بھی تعزیر لگے گی، انہیں سزا ملے گی، لیکن زانی بھی نہیں کہا جائے گا، زنا بھی نہیں ثابت ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر فقہا نے لکھا ایک کمرے میں بند ایک مرد ایک عورت ہے، جب تک یہ گواہی نہیں آپ کے پاس، کسی کا زنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ ایک بستر میں اگر دو کو آپ نے دیکھا لیکن آنکھوں سے آپ نے نہیں دیکھا، زنا ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، آپ کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کہا جائے گا بزرگوں ذرا کمر سے کپڑا ہٹاؤ، 80 کوڑے لگیں گے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، زندگی بھر اس بندے کی گواہی قبول ہی نہیں جو الزام لگائے، ایسی گواہی کے بغیر۔ پھر وہ 4 گواہ جا کر قاضی کے سامنے گواہی دیں گے، صوفیوں کی طرح نہیں، صاف واضح بتائیں گے۔ 4 میں سے کوئی ایک بھی گواہی سے پیچھے ہٹ گیا، چاروں کے چاروں کو 80 کوڑے لگیں گے، اور ان 4 کی ساری زندگی کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ان شرائط کے ساتھ کسی پر زنا ثابت ہو جائے، پھر اس کو دیکھیں گے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، پھر کرے پھر 100 کوڑے، اس طرح ثابت ہو۔ اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اس علاقے سے نکال دیا جائے گا، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم ہے۔ یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، مشکل ترین آیات میں سے ہے۔ اس کے حل پر بڑے بڑے علماء یہاں پھنسے ہیں، اس آیت کے حل پر، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کو گھر روک کے رکھو یا اللہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کریں، ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کر دو۔ یہ آیت پہلے اتری، وہ آیت پہلے اتری، یہ آیت بعد میں اتری ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو گھروں میں روک کے رکھو یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں۔ آسان حل اس کا یہ علماء نے ایک جو لکھا وہ یہ ہے کہ یجعل اللہ لہن سبیلا، کا مطلب کہ اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے، یعنی سورہ نور کے اندر حکم بیان کر دیا ہے، اور وہ حکم یہی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہوں تو 80 کوڑے، شادی شدہ ہوں تو رجم۔ تو عام طور پر معاشرے کے اندر یہ بات چلتی ہے، اسی سے ثابت کیا جاتا ہے جی میں نے ان کو وہاں دیکھا، وہ وہاں کھڑا تھا، یہ یہاں بیٹھا تھا، اسی سے ثابت کیا۔ جب تک یہ نصاب نہیں ہوگا، کوئی الزام لگائے تو اسے بتاؤ بزرگوں 80 کوڑے بھی ہیں اور ساری زندگی آپ کی گواہی بھی قبول نہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یا یہ دیکھو امن قائم رکھنے کا اصول ہے۔ اب امن قائم رہے گا، ایک تو جو چیز ثابت ہوگی صحیح یقینی، اور خواہ مخواہ کوئی بد امنی پھیلائے گا معاشرے کے اندر الزام لگا کے، اس کا بھی علاج ہوگا کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اس کا نام آج کے دور کے مطابق کمپیوٹرائز چڑھا دیا جائے گا کہ ان بزرگوں کی گواہی کسی جگہ بھی قبول نہیں، کوئی بات کرے اس کی بات قبول ہی نہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، جو آئیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، فاستشہدوا، پس گواہ بناؤ تم، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، 4 تم میں سے، مراد مسلمان، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں چاروں، فامسکوہن، پس روکے رکھو تم ان عورتوں کو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو فوت کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دیں۔